نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حج کے مہینوں کی ابتدا ہو چکی ہے اور چند ہی دن باقی ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی انشاءاللہ شروع ہونے کو ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے متعلق مختلف فضائل وارد ہوئے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اور مختلف طریقوں سے بیان فرمایا، اور اس عشرے کے بارے میں جو فضیلت قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی وہ سورہ فجر کی ابتدائی آیت ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ ہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت بتلانے کے لیے ان راتوں کی قسم کھائی۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتیں اتنی اللہ رب العزت کو محبوب ہیں کہ ان دنوں کے علاوہ کسی دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت محبوب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ لہٰذا تم اے میرے امتیوں ان ایام کے اندر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العزت کی کبریائی بھی بیان کرو۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر جتنی بھی کوشش مسلمان کر سکتا ہے، جتنی زیادہ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس فضیلت کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور ان ایام کے اندر ایک عمل تو یہ ہو گیا کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے، دوسرا عمل جس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے وہ دوسرا عمل ان ایام کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یوم عرفہ تک کا روزہ رکھنا، 9 دنوں کا روزہ رکھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ اس کے 1 سال کے روزے رکھنے کا اس شخص کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر خاص طور پر عرفہ کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس کی خاص طور پر فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو خاص ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اس کی اپنی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ہر مسلمان جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اگر طاقت دی ہے تو 9 کے 9 دن وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتا اور صرف 1 دن اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر خاص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، اور اگر 1 سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر 1 کے بعد 1 دن روزہ رکھے، 1 دن اس کے اندر وقفہ کر لے، تو وقفے سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، پیدر پہ بھی 9 روزے رکھ سکتا ہے، اور اگر ایک ہی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو عرفہ کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ان ایام کے اندر کسی بھی طریقے کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصاً جن عبادات کے فضائل وارد ہوئے ہیں جیسے روزہ ہو گیا اور اس کے علاوہ تسبیحات ہو گئیں، تکبیرات ہو گئیں، ان کا اہتمام ہر مسلمان کو خاص طور پر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ان راتوں کے اندر جو عبادت کرنے کا ثواب ہے وہ ثواب ایسا ہے جیسا کہ گویا کوئی مسلمان لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا ہے، تو لیلۃ القدر کے اندر جیسے عبادت کرنے پر ثواب کا اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے، وہی ثواب اللہ رب العزت ان راتوں کے اندر بھی عبادت کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ تو ان راتوں کی بھی اپنی اہمیت ہے، ان ایام کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ ہر ایک لمحہ گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں وہ اپنے بندوں پر نازل ہو رہی ہیں،
اور ایک اور عمل جس کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، اور فرمایا کہ یہ فضیلت حاصل کرنا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں بھی جو حاجی وہاں پر حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو جائے، اور وہ عمل وہ ناخن اور بالوں کا نہ کاٹنا ہے۔ یعنی یہ ایام جیسے شروع ہو جائیں، اور ان ایام کے شروع ہوتے ہی یعنی عشرہ ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہی پہلی تاریخ سے پہلے یعنی اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اگر اس شخص کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے اور اپنے بال نہ کاٹے، مونچھیں نہ تراشے، اپنے زیر ناف اور بغل کے بال نہ کاٹے، اور یہ عمل کر کے یہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ مشابہت یہ اختیار کر سکتا ہے حاجیوں کے ساتھ۔ اور پھر یہ عمل جو ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے، یعنی ہم لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پر موجود ہیں، حج پر نہیں گئے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے کہ ہم حاجیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار کر لیں، اپنے ناخن نہ کاٹ کر، اپنے بال نہ کاٹ کر، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشقت والا کام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، اس کے اوپر کوئی وقت خرچ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر کوئی مال نہیں لگ رہا، اس کے اوپر کوئی طاقت نہیں لگ رہی۔ تو اس عمل کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہی اس کو کاٹنا ترک کر دیں، اور یہ جب ہے کہ جب کہ ہمارے بال ہم نے جو ہے وہ 40 دن سے زیادہ اس کی مدت نہ پہنچ گئی ہو۔ اگر آپ کے بال کاٹے ہوئے 40 دن سے زیادہ کی مدت ہو گئی ہے تو پھر اس وقت بال جو زائد بال ہیں ان کو کاٹنا واجب ہے اس صورت کے اندر۔ اور ان ایام کے اندر ایک اور بڑا فضیلت والا عمل وہ تکبیرات تشریق کا عمل ہے، یعنی جو 9 ذی الحجہ سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے، فجر کی نماز کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد مرد اور عورت دونوں کے اوپر تکبیرات تشریق کہنا ایک مرتبہ واجب ہے، اور مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز کے اندر یہ تکبیرات کہنا واجب ہیں۔ اور ان تکبیرات کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات تکبیرات کے ہیں، اور ان کلمات کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت بالغ ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی فرض نماز کے بعد مرد بآواز بلند کہیں اور عورت دھیمی آواز کے ساتھ پڑھے۔ اور یہ کلمات ان کی ابتدا 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے ہوگی، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد یہ کلمات آخری مرتبہ کہے جائیں گے، اور ان کا پڑھنا چاہے وہ مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے علاوہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں، تو دونوں صورتوں کے اندر وہ یہ کلمات بآواز بلند پڑھنا مردوں کے اوپر واجب ہے۔ اور ان تکبیرات کے علاوہ ایک اور بہت ہی بڑا فضیلت والا عمل جو ان ایام کے اندر ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کے اندر قربانی کا عمل ہے، کہ جس شخص کے اوپر جو شخص صاحب نصاب ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو استطاعت دی ہے، تو اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، اور قربانی کے لیے پھر اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے، اور چاہے وہ چھوٹا بکرا یا بکری وغیرہ یا مینڈھا وغیرہ ذبح کرے اور اپنے واجب کی ادائیگی کرے۔ اور پھر اس میں ایک کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ گھر کے افراد اگر 5 سے 6 افراد ہیں تو تمام گھر والوں کے لیے کی طرف سے وہ ایک ہی قربانی چھوٹے جانور کی کر دی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس فرض سے سبکدوش قرار دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں اور تمام ہی افراد جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں تو گھر کے ہر فرد کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑا جانور لے لیا جائے اور اس بڑے جانور کے اندر سب گھر والوں کا ایک حصہ رکھ دیا جائے اور سب کی طرف سے ان کی واجب قربانی ادا کر دی جائے۔ اور ایک دوسرا طریقہ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب کی طرف سے الگ الگ جانور لے لیا جائے اور پھر الگ جانور لے کر پھر ہر ایک کی طرف سے اس کو قربان کر دیا جائے۔ اور جانور لینے میں بھی احتیاط اور خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھا جانور ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کم پیسوں کے چکر میں لاغر اور کمزور قسم کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ تو جب اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے، تمام چیزیں تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں، تو ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو بہتر سے بہتر طریقے سے اور بہتر سے بہتر چیز لے کر اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ تو یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جن کو ان ایام کے اندر ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، اور پھر یہ اعمال کرنے کے بعد جو خوشی اور فرحت عید الاضحیٰ کے موقع پر انشاءاللہ محسوس ہوگی
وہ ہر ایک شخص اس سے بخوبی واقف ہوگا کہ ان اعمال کو میں نے اختیار کیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو لمحات مجھے زندگی کے دیے گئے ان کو میں نے قیمتی بنایا، راتوں کو میں نے جاگ کر قیمتی بنایا، دن کو میں نے روزہ رکھ کر قیمتی بنایا، اور قربانی کی اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، قربانی کر کے میں نے ان ایام کو قیمتی بنایا، اور دیگر تسبیحات، تکبیرات اور تحمید اللہ پاک کی بیان کی میں نے، اور یہ تمام اعمال کر کے میں نے ان ایام کو قیمتی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔